صوم کی عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام چیز کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ بچنا۔ وقا یقی کے معنی ہے بچانا، وقنا عذاب النار، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وقا یقی بچانا، اتقا یتقی بچنا، خود بچنا، تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کے ارتکاب سے بچو، حرام خوری سے بچو، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس کی حکمت کو سمجھیے۔ دیکھیے ایک ہے ہماری خودی، ہماری انا۔ جب میں کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ سر میرا ہے، یہ جسم، میں کون ہوں؟ میں کی حقیقت ذرا مختلف ہے، انا، خودی، سیلف۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود، اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضے موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں۔ ہر حیوان کھانا جو ہے اسے چاہیے، اور انسان کو بھی چاہیے۔ ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی گھونسلہ ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے۔ تو حیوانی تقاضے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے کہا ہے، فرائڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لبیڈو۔ یہ ایڈیا لبیڈو بہت منہ زور ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو، حلال ملے حرام ملے کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو چاہتا ہے تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط سب چھوڑو اس کو۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے، جو اس کا حکم دے، جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو، کہیں کسی کھائی میں پھینکے گا یا کچھ اور کرے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دونوں رانوں کے درمیان، گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، ذرا سا اشارہ ہوگا ادھر مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے، یہ حیوانی وجود جو ہے، یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سیلف یہ اس پر سوار ہے۔ اگر سیلف کمزور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، تو انسان کی ہلاکت، بربادی ہے، تباہی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا، نفس ہمارا کہ ہم غلام بن گئے، تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی خودی طاقتور ہے، آپ کی سیلف جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا۔ گھوڑا جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لے کر جائے گا، منزل تک پہنچائے گا، ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے، خیرات حسنات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، ان ٹانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے، اس کا نام ہے ضبط نفس۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور نفس بھی آتا ہے، نفس کشی، نفس کو مار دینا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے سیلف اینیہیلیشن۔ ایک ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول، ایک نفس کشی ہے، سیلف اینیہیلیشن۔ یہ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نفس کو کچلو مت، گھوڑے کو مارو نہیں، یہ تو کام کی شے ہے، بس گھوڑے پر قوت حاصل کرو، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے۔ گھوڑے کو بھی دانا پانی ڈالتے ہو کہ نہیں؟ تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں، ملاقاتی ہوں، زیارت کرنے کو، ان کا بھی حق ہے۔ اس نفس کا بھی حق ہے،
اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو، لیکن حلال، حرام نہیں۔ یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے، کنٹرول کر سکتے۔ اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقت کہہ لیں یا مشق کہہ لیں، یہ مشق ہے کہ آپ نے سال میں یہ 30 دن یا 29 دن میں شدید بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی، کھانا موجود ہے، شدید پیاس ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ عین دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو شدید پیاس کی وجہ سے، جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مئی کے روزے جو ہیں تو تب معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے، سردی میں روزے تھے، روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ اب بھی ذرا ہے، کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے، لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں وہ گرمی تو نہیں ہے نا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر روزہ ہو تو گلے کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہوں گے پیاس کی وجہ سے، اور گھر میں پہنچے تو معلوم ہے پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہیں، روح افزا کی بوتل رکھی ہوئی ہے، نہیں پینی۔ کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں۔ یہ مشق آپ 30 دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ 11 مہینے حرام تو نہ کھائیں، ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو حرام اللہ نے کیا ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ 11 مہینے یہ تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے، یہ طاقت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں منہ مت مارو، حرام سے اجتناب کرو۔ یہی وجہ دیکھیے، ذرا کڑوی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرض کیجئے ہیں روزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو حرام کام ہے، سودی کاروبار کر رہے ہیں، حرام کام ہے، رشوت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، حرام کام ہے۔ عین روزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ روزہ بے معنی ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا تم نے، روزہ تو نہیں رکھا، یہ روزہ تو نہیں۔ حضور کی 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا عین حالت صوم میں، تو یہ صوم نہیں ہے، فاقہ ہے۔ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بس روزہ نہیں۔ نہ اس میں روزے کی حکمت پوری ہوگی، نہ روزے کی غرض و غایت پوری ہوگی، نہ روزے کی برکات، روزے کے انوار اس سے پیدا ہوں گے، بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بھر میں فاقہ رکھا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں، بھوکا رہا بس، منہ بند کیے رکھا، باقی روزہ نہیں تھا وہ۔ جب عین روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر، جھوٹے کاروبار پر عمل کر رہا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ تو روزے میں کھانا اور پینا صرف یہ ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص آپ سے جھگڑ رہا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے، تو تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، میں روزے سے ہوں، میں اس وقت تمہاری بات پر جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی گویا کہ روزے کے تقاضوں میں سے ہے، جھگڑا نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، لوگوں سے لڑا نہ جائے، گالم گلوچ نہ کی جائے، یہ بھی روزے کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو روزہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روزے کی حکمت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آئیے اگلی منزل، کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کی بینات، روشن چیزیں، واضح چیزیں، کھلی چیزیں، بین چیزیں۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، نہ مریض ہو نہ بیمار ہو، موجود رہے اپنے گھر میں، فلیصم، تو لازم ہے اس پر کہ روزہ رکھے۔ وائس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔